بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ایک ویڈیو پہلے ہم نے آپ کو بولا تھا کہ جی نون اور شین کا جو ہے اب وہ اوپن ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو اب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جی ہم اسی سلسلے میں کہ اب آپ اگر بظاہر جائزہ لیں جو چل رہا ہے اس ٹائم پی ایم ایل این کو لے کے، اور اس میں جو ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، وہ خان صاحب کا پھینکا ہوا پتہ جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے، کہ جی ایکسٹینشن جس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جو ہے نا چیف آف آرمی سٹاف یہی رہنے تھے جب تک نئے الیکشن نہیں ہو جاتے، تو کچھ ایکسٹینشن کا نام دیا گیا، کچھ دیا گیا، اور وہ سارا کچھ ہم نے اس پہ وی لاگ بھی کیا اور باقی لوگوں نے بھی کیا، اور آپ کو اپڈیٹ ہو چکے ہیں اس معاملے سے کہ خان صاحب نے کیا بولا۔ اب جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این میں آپ کو دو بڑے واضح جو گروپ نظر آ رہے ہیں، ایک مسلم لیگ نون کا اور ایک مسلم لیگ شین کا۔ وہ ہم کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر دیکھیں بیانات چیف آف آرمی سٹاف کو لے کے، وہ جتنے اس ایشو کو لے کے بیانات آ رہے ہیں وہ تمام ان لوگوں کے آ رہے ہیں جو پرانے لوگ پی ایم ایل این میں ہیں اور نواز شریف کی وہ کیبنٹ میں جو ہے نا وہ وزیر رہے ہیں، زیادہ تر ایم این اے جو تھے، آسان کرنے کے لیے بولتے ہیں، جو آپ کو ایک ٹیم مریم بی بی کی اور نواز شریف صاحب کی نظر آئے گی کہ جو ان کے ساتھ کے جتنے لوگ ہیں وہ آرمی چیف کو لے کے ان کے متعلق بیانات جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہیں، وہ بار بار کہ ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی آپ کو جو ایم پی اے رہا ہے، جو شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے، وہ آپ کو اس میں بولتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کبھی ادھر جا نہ کبھی ادھر جا، وہ آپ نے سٹوری سنی ہوگی، وہ بندر والا ایک لطیفہ ہے کہ جی وہ ایک جنگل میں نا سارے لوگ یہ جو جنگل میں بیٹھ کے سارے جانور ڈیسائیڈ کرتے ہیں جی ہمارے میں ہر جو جانور ہے وہ زندگی موت ساتھ ہے، تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے۔ تو سارے مختصر کر کے جو ہے نا وہ ایک آپ کو قصہ سنا رہے، وہ کہتے ہیں جی بندر کو ڈاکٹر بنا دیں، وہ بندر صاحب جنگل کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ ایک کوئی جانور بیمار ہوتا ہے سخت، وہ کہتے ہیں جی بلاؤ ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں، وہ بندر آتا ہے، کبھی ایک درخت، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا، اتنی دیر میں نیچے جانور جو ہے وہ مر جاتا۔ تو سارے اس کو کہتے ہیں جی آپ کیا کر رہے ہیں، جانور تو وہ مر گیا۔ تو کہتا ہوں تھوڑے سامنے ہی ہے، نس پاج تو میں کافی کیتی ہوں دلی ہی آئی سی۔ تو وہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا اس ٹائم کہ ہائیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس سے ملنے جا اس سے ملنے جا، تو یہ ساری ایک جو ہے نا ایک ڈرامے بازی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ اس میں آسان کرنے میں دیکھیں کہ جس ٹائم تک چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، جو ان کے نیچے جتنے لوگ تھے وہ آج کئی ان میں سے جو ہے نا وہ ایم این ایز بھی بن کے آئے اور سب وہ شہباز شریف صاحب کے حمایتی ہیں، اور جتنے پی ایم ایل این کے پرانے ادوار میں ایم این ایز تھے وہ سارے نواز شریف صاحب کے گروپ میں ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹرشپ بھی بھائی کے نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے لی اس وجہ سے کہ وہ اس میں سے اور ایم این ایز یا اور اپنی اسٹرینتھ ایز اے پی ایم ایل شین جو ہے وہ بڑھا سکتے ہوں، ایس فار شہباز وہ بڑھا سکتے ہوں۔ انہوں نے وہ سارا حکومت کی اور کچھ لوگ ان میں سے بھی اپنے ساتھ لگائے، نئی ٹیم بنائی، اور ایک جو ہے نا وہ نیشنل لیول کی انہوں نے اپنی جماعت کو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب کبھی وہ بھائی پاس جا رہے ہیں، کبھی ہمیشہ سے مشورے کرتے آ رہے ہیں، انٹرنیشنل جو ہے نا وہ اپنے ریلیشنز بنا رہے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے کہ اگر نہیں پراپر نون لیگ چلتی ساتھ تو وہ اپنی بعد میں حکومت بنانے کے جو ہے نا وہ حق میں ہوں اور وہ پوزیشن میں ہوں۔ پھر جو ان کے جو روابط ہیں وہ پورے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر نیکسٹ آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے ان کا کردار کوئی نہیں ہوگا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ کے جو ہے نا وہ چلنے لگے ہیں۔ جو نون لیگ ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح یہ بھی جتنے کھجل ہو سکتے ہوں، وہ امریکہ میں اب ان کے خلاف بینرز لگ گئے ہوں، وہ چھوٹے جو بورڈز ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کافی چل رہا ہے، اور کتنے لیولز پہ جو ان کی ضلالت ہے، کبھی میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، نواز شریف صاحب کو پسند نہیں آیا، یعنی کہ وہ بیانیے کی پی ایم ایل این کی جو اس ٹائم فی الحال گورنمنٹ جو بنی ہوئی ہے سو کالڈ، اس کے اگینسٹ جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جی کہ شہباز شریف صاحب کو یہ پسند کیا تو یہ نواز شریف صاحب کو یہ پسند نہیں آیا، فلانی ہے، یعنی کہ واضح آپ کو ایک سپلٹ نظر آ رہی ہے۔ تو اب ایک آرمی چیف کو لے کے ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے، پہلا کون سا ایسا انہوں نے آرمی چیف بنایا ہے نواز شریف صاحب نے جو ان کو کوئی ٹھنڈی ہوا دے گیا ہو۔ ان کا اگر ہم کہتے ہیں کہ سیاسی کمر دیکھیں نا، یعنی کہ کمر کو ہم پنجابی میں پچھواڑا بول لیتے ہیں، اگر آپ ان کا سیاسی پچھواڑا دیکھیں، آج بھی کئی بوٹوں کے نشان ہیں جن کو آپ دیکھ کے وہ لگائیں گے، حساب لگا لیں گے یہ فلاں آرمی چیف کے ٹڈے کا نشان ہے، یہ فلاں آرمی چیف کے ٹڈے کا نشان ہے، جو انہوں نے خود ہی لگائے اور انہوں نے ہی ان کو اٹھا کے باہر مارا۔ تو آرمی جو ہے، آرمی ایز اے جو ایک ادارہ ہے وہ ایک بندے کے سر پہ نہیں چلتی، وہ بے شک چیف آف آرمی سٹاف ہو، ہم اپنے وی لاگز میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، یا وہ پرائم منسٹر ہو،
وہ صرف ایک بندے کے انسٹرکشنز پہ نہیں چلتی، ان کی اپنی بھی ایک جو ادارے کی ایک پالیسی ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اگر کوئی اس سے ڈی ٹریک ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو انٹرنلی اس کو مینج کر لیتے ہیں. تو اگر یہ آرمی چیف پہلوں سے انہوں نے کون سا کو میٹھا ٹکر لے لیا جو نئے والے سے لینا ہے. آرمی میں بظاہر ان لوگوں کو آپ کو اس حرکتوں سے بھی پتہ لگتا ہے ان کو پسند نہیں کیا جاتا. تو اب اس بیس پہ ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ قریب آ گیا ہے وہ ٹائم جس میں آپ کو شین اور نون باقاعدہ علیحدہ علیحدہ نظر آئے گی. اور دوسری چیز آ کے اب جو ہم نے آپ کو اس ویلاگ سے اس چینل سے ہم نے یہ بھی بولا تھا کہ آپ کو مستقبل میں کورٹ سے پاکستان کی جوڈیشری سے بڑے بڑے فیصلے نظر آئیں گے. اب وہ دیکھ لیں خان صاحب کو ریلیف ہو یا کچھ کیسز دوسرے ہوں، شہباز گل صاحب کے کیسے چلا کہاں تک آ کے ختم ہوا، تو یہ آگے بھی ابھی اور بہت سارے آئیں گے. اسی کے اندر اس اعتماد کے اندر بحال ہوتے ہوئے ہمارا ایک ماننا یہ ہے کہ اس میں ہی آ کے مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ بھی مل جائے گا باہر جانے کے لیے. اور ایک کنڈیشن جو نون لیگ کی بن رہی ہے اس ٹائم گورنمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا پی ایم ایل این کو، نون لیگ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے شین جو لیگ ہے اس کے اگینسٹ. تو آپ کو کہیں نہ کہیں مجبوری کی حالت میں نواز شریف صاحب بھی واپس آتے نظر آئیں گے سونر اور لیٹر، اور آپ کو مریم نواز بھی باہر جاتی نظر آئے گی. اس ٹائم پہ سچویشن ایسی ہوئے گی کہ یہی عدلیہ جب ان کو اجازت دے گی کسی گراؤنڈ پہ بھی دے تو لوگ کسی حد تک تنقید کے قابل نہیں رہیں گے اس عدلیہ کو. گو کہ فیصلہ اگر غلط ہوگا تو غلط ہوگا. جیسا کہ آج بھی خان صاحب نے تقریر میں کہا کہ جی ایفیڈیوٹ دے کے بھیجا ہوا ہے، ابھی تک وہ واپس نہیں ہے، بجائے یہ اس کے جا کے ادھر اس سے جنا وہ بیان حلفی پہ جا کے ملتے ہیں. تو جو ڈرامے اور چور ڈکیتیاں کر کے جو کچھ نکلے میں اس کا ذکر بھی کیا. تو وہ آئیں گے تو کیسز نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے نا وہ اپنے وہ کرنے پڑیں گے. اور جتنے جوڈیشری کو لے کے یہ انہوں نے سارے جو ہے نا کیسز ختم کیے ہیں، نیب کے ختم کیے ہیں، وہ بھی خان صاحب ایک دفعہ واپس آ جائے، نئی گورنمنٹ واپس آ جائے، وہ بھی آپ کو واپس آتے نظر آئیں گے. دوسری چیز اس میں اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے الیکشنوں کو لے کے کیا کر سکتی ہے، کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. الیکشنوں کو لے کے یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ٹائم آ رہا ہے قریب کہ جس میں آپ نے آرمی چیف کا نام ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس کو لے کے چل رہا پھڈا. تو دو اس میں صورتیں بن سکتی ہیں کہ یا تو شہباز شریف صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئے، شہباز شریف صاحب کو اتارا جائے، اور کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی یا ان کے کسی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ایم این اے کو یا خان صاحب کو وہ جو ہے وہ دوبارہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ لایا جائے، سلیکشن ہو، نئے الیکشنوں کی ڈیٹ ہو اور پھر پروسیس دوبارہ چلے. دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سرنڈر کریں اور باقی پوری نون لیگ کو جو ہے نا وہ ایک جو ہے خفت کا سامنا کرنا پڑے. کیونکہ تیسری صورت بہت خطرناک ہے جو ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں، وہ آ رہی ہے آپ کی مارشل لاء کی، جو کسی کے بھی حق میں نہیں، نہ ملک کے، نہ چیف آف آرمی سٹاف کے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے. تو جو سچویشن بنتی جا رہی ہے وہ بڑی مزدار ہے جی. خان صاحب اپنا پریشر بڑھا رہے ہیں، دے دنا دن انہوں نے لگایا ہوا کام، اور اس کے بعد اب بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اور ریلیف یہ جو ویک چل رہا ہے ہمارا اب شروع ہو جائے گا کل سے، اس میں چلتے ہوئے بڑے ریلیف بھی ملیں گے خان صاحب کو جو کورٹس میں کیسز وغیرہ ہیں، اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ خان صاحب اس دفعہ جو احتجاج کی کال ہے وہ بھی دیں گے. اور وہ کال آتے ہی بہت زیادہ پروسیس تیز ہو جائے گا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت ان کے حق میں، حکومت کے جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے حق میں نہیں ہے. نیا آرمی چیف ہم بار بار کہہ رہے ہیں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جنرل فیض حمید کا ہی بنے، اور اگر جنرل فیض حمید کو ملٹری بنانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا امپورٹڈ حکومت کو مل کے چلنا ضروری ہے، نہیں تو امپورٹڈ حکومت کا جانے کا ٹائم ہونا ضروری ہے. تو دیکھتے ہیں جی اب بھی انشاءاللہ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ اونٹ. بہت زیادہ امید ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے جانے کا ٹائم آ چکا ہے. ملتے ہیں جی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نئی جو ہے نا وہ انفارمیشن اور نئی جو ہے نا خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے یہ جو اب آپ کو میسج ملنے لگا وہ بڑے غور سے سنیں، بہت کام کا آپ کے لیے. ہر وقت تو کہنا پڑے گا کہ بھائی لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. اچھا نہیں لگتا لیکن کیونکہ ہم نے کہنا ہی کہنا اور آپ سے ایج ہے. آپ سمجھیں گے شاید مانگنے آیا، میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، مجبوری ہے، مجبوری پوری ہے. میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، مجبوری ہے، مجبوری. نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.